السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نمازی کے سترے کے آداب کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ سترہ کہتے ہیں آڑ کو اور اس چیز کو جو بطور نشانی یا بطور پہچان کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ تو سترے کے آداب کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سترہ رکھنا واجب ہے۔ سترہ رکھنا یہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے، مستحب والا عمل نہیں ہے، بلکہ سنت سے بھی زیادہ بڑھ کر کے یہ چیز واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ابن خزیمہ اور بہت سی مرویات کے اندر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلوا، کہ نماز مت پڑھو الا الی السترہ، لیکن ہاں سترہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو، یعنی سترہ رکھے بغیر تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سترہ رکھو تاکہ شیطان تمہاری نماز کو خراب نہ کر پائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سترہ رکھو، اگرچہ تیر ہی کیوں نہ رکھ لو، نیزہ ہی کیوں نہ رکھ لو، لیکن سترہ رکھو۔ ان تمام احادیث کو لے کر کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے۔ بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ سترہ رکھنا سنت ہے، لیکن اکثر علماء کی یہی قول ہے کہ سترہ رکھنا واجب ہے۔ بہت زیادہ اہم ترین معاملہ ہے سترہ رکھنا۔ اسی طریقے سے نمبر 2، سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اور اگر سترہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ سترے کی لمبائی کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سترہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کے پالان کا پچھلے والا حصے کے برابر تمہارے سترے کی لمبائی ہونی چاہیے۔ اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے، جہاں اونٹ کی گدی رکھی جاتی ہے، لہذا اس کے پچھلے والا جو حصہ ہوتا ہے، چونکہ اونٹ سے کوئی گر نہ پائے اس طریقے سے پچھلے والے حصے کے اندر کچھ چیزیں رکھی جاتی ہے، لکڑی کوئی اٹھا کر رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اونٹ کا پالان کا پچھلا حصہ ہے اس کے برابر تمہارا سترہ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سترہ ایک نیزے کے برابر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میری دوسری روایت کے اندر میں نے بیان کیا سترہ واجب ہے کے معاملے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سترہ رکھو اگرچہ تیر ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ان تمام باتوں کو لے کر کے علماء نے بیان کیا ہے کہ سترے کی لمبائی کم از کم 1.5 فٹ ضرور ہونی چاہیے، کم از کم 1.5 فٹ ضرور ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو یہ نیزے وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ عمومی طور پر 1.5 فٹ یا اس سے زائد ہوا کرتے تھے، لہذا اس لیے 1.5 فٹ کا سترہ کم از کم ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر اونچا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اسی طریقے اگر سترہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے پاس سترہ رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو آگے لکیر کھینچ لو، لکیر کھینچ لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، امام شوکانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اسی طریقے سے بہت سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک عالم دین ہے جنہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، وہ ہے حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی عمل کے لائق ہے یہ حدیث، لہذا اگر کوئی آدمی عمل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہی کی بات کو لے کر کے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سترہ نہیں پاتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں پاتا ہے اپنے سامنے رکھنے کے لیے، نہ کوئی اینٹ پاتا ہے، نہ کوئی لکڑی وغیرہ پاتا ہے، نہ کوئی نیزہ پاتا ہے، نہ کوئی اور دیگر بکیٹ وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں پاتا ہے، تو ایسی حالت میں آدمی صرف لکیر کھینچ لے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، لیکن اس حدیث پر اگر عمل نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا سترہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور سترے کی لمبائی جو ہو وہ اونٹ کے پالان کے پچھلے والے حصے کے برابر کم از کم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، سترہ رکھنے کی جگہ اور فاصلہ۔ سترہ رکھنے کی جو جگہ ہے، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سترہ رکھو تو تھوڑا دائیں یا تھوڑا بائیں جانب سترہ رکھو، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔
تمام علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ حدیث اس چیز کے لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ سترہ دائیں رکھا جائے بائیں رکھا جائے، تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ اس لیے سترہ جب رکھنے کی بات ہے تو سترے کو سامنے رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، یہ چیز ضروری ہے۔ دائیں اور بائیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سترے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، کتنے فاصلے پر رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو سترہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس سترے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا جتنے میں ایک بکری گزر جایا کرتی تھی، بکری گزر جاتی تھی اتنا ہی فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہاں تک کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے، یہاں تک کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ آدمی ہے سجدہ کر رہا ہے، یہاں تک کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے، تو لہذا یہ بکری گزر جائے اتنا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے، اتنی دوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سترہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سترہ ہوا کرتا تھا 2 یا 3 ذراع تک کے فاصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ رہا کرتا تھا۔ ذراع یعنی تقریباً سمجھیے کہ 1.5 میٹر کے فاصلے تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھا ہے۔ سترہ رکھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن اگر اس حدیث پر اگر آپ عمل کریں گے، سترے کو قریب جتنا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت سے احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سترے کو اپنے قریب کر لو، سترے کو اپنے قریب کر لو، سترے کو اپنے قریب کر لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو سترے کو قریب سے قریب تر رکھنے کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سترہ، مقتدی کے لیے امام کا سترہ کافی ہے، مقتدی کے لیے امام کا سترہ کافی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، سترے کے طور پر کوئی دیوار نہیں تھی، بلکہ سمجھیے کہ نیزہ تلوار وغیرہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دیا تھا، کوئی دیوار نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی گدھی پہ سوار ہوا اور مسلمانوں نے صف لگایا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں مسلمان تھے، میں صف کے درمیان اپنی گدھی پہ سوار ہو کر کے اس پار سے اس پار چلا گیا، پھر اپنی گدھی کو ایک جگہ چھوڑ دیا چرنے کے لیے۔ پھر عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کے صف میں آ کر کے میں کھڑے ہو گیا نماز کے لیے۔ نماز ہو جانے کے بعد کسی صحابی رسول نے مجھ پر کوئی نکیر نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر امام سترہ رکھا ہے تو پھر لہذا مقتدیوں کو سترے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مقتدی کے سامنے گدھا گزر جائے تب بھی، کوئی بچہ گزر جائے تب بھی، کوئی آدمی بھاگا توڑی کرنے لگے پھر بھی، لہذا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب امام اپنے سامنے سترہ رکھ لیا تو کوئی مشکل بات نہیں، اب مقتدیوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، مقتدیوں کو الگ سے سترے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اور روکنے کا معاملہ، نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ چیز حرام ہے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 کی مدت تک نہیں گزرے گا۔ ایک اور حدیث میں 40 خریفاً 40 موسموں تک وہ آدمی نہیں گزرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گویا کہ اتنا عظیم گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ علماء بیان کرتے ہیں وہ 40 کی جو مدت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نہیں بیان فرمایا، اس لیے 40 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 گھڑیاں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر 40 موسموں کے بارے میں بیان فرمایا کہ 40 موسم گزر جائے وہ آدمی نمازی کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا اگر اس آدمی کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا علم ہو جائے، تو اتنا عظیم گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آدمی کو طاقت ہے اس بات کی کہ وہ نمازی جو دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے سے کوئی فرد گزر رہا ہے اس کو روکے، تو اس کو روکنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نمازی کے سامنے سے کوئی شخص گزرے تو اسے ضرور روکو، اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑ جاؤ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے خصوصی طور پر سترہ رکھ دیا ہے، سترے سے پہلے سے
جیسے کوئی نمازی ہے اور سترا یہاں پر ہے اور سترے اور نمازی کے درمیان سے کوئی شخص گزرے تو اس آدمی کو ضرور روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ اس آدمی سے لڑ جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے کہ وہ آدمی شیطان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے گدھا، حائضہ عورت اور اسی طریقے سے کالا کتا اگر کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نمازی کے سامنے سے کوئی گدھا گزر جائے یا کوئی حائضہ عورت گزر جائے یا کوئی کالا کتا گزر جائے تو اس نمازی کی نماز باطل ہو جاتی، اس نمازی کا نماز ختم ہو جاتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے سترے سے پہلے سے کوئی گدھا گزر جائے تو لہذا اسی حالت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حائضہ عورت کے بارے میں علماء نے کئی باتیں بیان کی ہے۔ حائضہ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، المرأۃ الحائضہ، وہ عورت جو حیض والی ہے، حیض والی عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ حیض والی ہر وہ عورت ہوتی ہے جو جوان ہوتی ہے، وہ حیض والی عورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کے مالک ہیں تو میں آپ کو کہوں گا گاڑی والے، آپ کے پاس ابھی گاڑی ہے یا نہیں، آپ گاڑی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ گاڑی والے ہیں، تو اسی طریقے سے جس عورت کو حیض آتا ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے حیض والی عورت۔ تو علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، کیا جو عورت بالغ ہو گئی اگر وہ بھی عورت گزر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، یا پھر وہی عورت جو ابھی حالت حیض میں ہے وہ عورت گزرے گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا تمام بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ابن باز، علامہ البانی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہما کی باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عورت حالت حیض میں ہوتی ہے اگر وہ عورت گزر جائے تب نماز باطل ہوگی، ورنہ کوئی ایسے ہی بالغ عورت گزر جائے جیسے بیوی ہو، اسی طریقے سے بیٹی ہو یا ماں وغیرہ ہو، کوئی عورت ایسے گزر جائے تو انشاءاللہ کوئی نماز کے اندر خلل نہیں ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کالا کتا گزرنے سے بھی نماز باطل ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ کوئی بچہ گزر جائے، کوئی چھوٹی بچی گزر جائے یا کوئی آدمی گزر جائے تو کیا تب بھی نماز باطل ہو جائے گا؟ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت نہیں ملتی ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں، امام ابن باز رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے کوئی بچہ یا کوئی بچی یا کوئی آدمی گزر گیا تو اس کا نماز باطل نہیں ہوگا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ البتہ جو شخص گزرے گا اس کو گناہ ضرور ملے گا اور جو شخص روکے گا نہیں وہ بھی گناہ کا ضرور حقدار ہوگا۔ سترے کے آداب کے بارے میں کوئی بات ذہن میں؟ جی جی اچھا، نمازی کے کتنے سامنے سے آدمی گزر سکتا ہے؟ تو ایک اہم ترین سوال ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ تقریباً 1.5 میٹر یا 2 میٹر سمجھ لیجئے، تقریباً 1.5 میٹر یا 2 میٹر کے فاصلے تک بھی اگر کوئی نمازی سترہ اپنے سامنے نہیں رکھتا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا گناہ ہے، یہ اس کا گناہ ہے جس نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہے۔ علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے صحیح مسلم کی روح سے، صحیح مسلم کی حدیث کو لے کر کے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ کوئی آدمی وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اور 2 صف اور پھر اس نے سترہ بھی نہیں رکھا ہے تو ایسی حالت میں آدمی انشاءاللہ گزر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر نہ گزرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب چیز ہے انشاءاللہ۔ روکنا کیسا؟ جی کیا نمازی کو روکنا چاہیے کہ دوسرے لوگ روکنا؟ حدیث کے اندر جو موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی روکے۔ اب اگر کوئی آدمی سمجھے کہ دوری سے گزر رہا ہے تو کم از کم ہاتھ سے اشارہ تو کر سکتا ہے، اگر اشارہ سمجھیے کہ اشارہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے جان بوجھ کر کے تو 2 قدم آگے بڑھ بھی سکتا ہے، نمازی کو اس بات کا اختیار ہے کہ 2 قدم آگے بڑھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز پڑھتے تھے تو کوئی آدمی اگر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں 2 قدم آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 قدم آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، 2 قدم، اگر 2-4 قدم بولیں گے تو نہیں، صرف 2 قدم انشاءاللہ بڑھ سکتا ہے۔ 2 قدم بڑھ کر کے اگر آدمی روکنا چاہے تو انشاءاللہ روک دے، کوئی مشکل بات نہیں، چھوٹا بچہ ہو پھر بھی اس کو روکنے کی ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ وہ چلے گا تو ہے نا فاصلہ زیادہ ہو گیا تو 2 قدم آگے بڑھ کے نماز پڑھ سکتے، کنٹینیو کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے سوال پوچھا کہ کوئی آدمی ہے ہم نے اس کو سترہ بنا لیا اور پیچھے ہم اس کی نماز پڑھنا شروع کر دیے، اب وہ آدمی گزر گیا، چلا گیا وہ آدمی،
تو اب کیا 2 قدم آگے بڑھ کر کے نماز پڑھیں گے اس لیے کہ سترہ تو قریب میں نہیں ہے؟ بالکل انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سترہ اپنے قریب رکھو، اپنے قریب رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس لیے اور 2 قدم بڑھنے کی مکمل اجازت ہے، اس لیے آپ 2 قدم آگے بڑھ کر کے انشاءاللہ سترہ پر رکھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آدمی نماز پڑھا جی میں نماز پڑھ سترا نہیں رکھا، آدمی چلا گیا تو وہی وہ سوال کرے وہی سوال پوچھے کہ کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو اس کو اٹھ کر جانا نہیں چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی سترہ نہ رکھ دے۔ وہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دیکھو وہ آدمی اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعاون کرے، بھلائی کے معاملے میں اس کی تعاون کرے، جب تک اس کی نماز ختم نہ ہو جائے تب تک اس کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ آدمی بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو جلدی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ کسی سے سترہ منگوائے، کوئی کرسی منگوا لے، کوئی بینچ وغیرہ منگوا لے، کوئی اور چیز منگوا لے اور اس کے سامنے سترے کے طور پر رکھ دے، پھر وہاں سے وہ چلے جائے، انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسے آدمی کو نہیں گزرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سترے کے تمام آداب کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اپنی روزمرہ زندگی کے ایام میں حالت نماز میں اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔